فجر کی اذان کی آواز جیسے ہی فضا میں گونجی، پورا گاؤں آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ سرد صبح کی ہلکی ہوا مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر اندر تک اتر رہی تھی۔ آسمان پر نیلا ہٹ پھیل رہی تھی اور چلو آج کی دودھ ابل صبح رہا ہے، عام ہلکی نہیں آنچ تھی، پر آ رکھو۔ رہی تھی۔ گھر کے اندر اماں سب سے پہلے اٹھ چکی تھی، باورچی خانے میں دیگچی چولہے پر رکھی تھی۔ دودھ آہستہ آہستہ ابل رہا تھا اور سویا گھی میں سنہری ہو رہی تھی۔ الائچی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ یہ وہ خوشبو تھی جو سال میں صرف ایک دو بار آتی تھی اور آتے ہی دل کو بچپن کی یادوں میں لے جاتی تھی۔ ابو صحن میں بیٹھے سفید کرتا استری کر رہے تھے، ان کے چہرے پہ خاموشی سی خوشی تھی۔ وہ کم بولے والے انسان تھے، مگر عید کے دن ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ جاتی تھی، شاید اس لیے کہ آج پورا خاندان ایک ساتھ ہونے والا تھا۔ کمرے کے اندر بچے اپنے نئے کپڑوں کے گرد گھوم رہے تھے، کوئی اپنی ٹوپی دیکھ رہا تھا، کوئی چمپل کو ہاتھ لگا کر مسکرا رہا تھا۔ ایک ننھا سا بچہ بار بار پوچھ رہا تھا، اماں کیا میں ابھی پہن لوں؟ اماں ہنس کر کہتے، ذرا صبر کرو، نماز کے بعد پہنو گے تو زیادہ اچھا لگو گے، یا نماز سے پہلے پہنو گے؟ دادی اماں چارپائی پر بیٹھی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، سفید دوپٹہ سر پر، ہاتھ میں تسبیح۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا جو شاید صرف عمر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، عید نئے کپڑوں سے نہیں ہوتی، عید صاف دل سے ہوتی ہے۔ اگر دل میں شکر ہو تو ہر دن عید ہے۔ نماز کے لیے سب اکٹھے نکلے۔ کچے راستے پر چلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا، بس سادہ سا سکون۔ عیدگاہ میں جب سب ایک صف میں کھڑے ہوئے تو امیر اور غریب کا فرق مٹ گیا۔ سب ایک جیسے کپڑوں میں، ایک جیسے جذبے کے ساتھ کھڑے تھے، سجدے میں جھکتے ہوئے، جیسے ہر دل کی دعا ایک ہی آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی تو گلے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عید مبارک کی آوازیں فضا میں گھل گئے۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف بھاگے، ان کی قدموں میں جیسے خوشی بندھی ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سب سے خوبصورت لمحہ آیا۔ دادی اماں نے اپنا پرانا سا کپڑے کا پرس نکالا، سب بچے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ ایک ایک کو اپنے پاس بلاتے، گلے لگاتے اور ہاتھ میں عیدی رکھ دیتے، کسی کو 5 روپے، کسی کو 10، مگر ان نوٹوں کی قیمت ان کی مسکراہٹ سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک بچہ ہنستے ہوئے بولا، دادی اس بار زیادہ دینا۔ دادی نے ہنس کر کہا، زیادہ محبت لے لو، پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ سب ہنس گئے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا، بڑی سی چادر زمین پر پھیلائی گئی، درمیان میں گرم گرم سویاں، خوشبودار پلاؤ، قورمہ اور سلاد رکھا گیا۔ سب ایک ساتھ بیٹھ گئے، کوئی فون نہیں تھا، کوئی تصویر بنانے کی جلدی نہیں تھی، کھانے سے زیادہ اہم ایک دوسرے کی موجودگی تھی۔ ابو نے سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کی پلیٹ بھری۔ اماں سب کو دیکھ کر مطمئن ہو رہی تھی، دادی اماں خاموشی سب کے چہرے پڑھ رہے تھے، جیسے وہ اس لمحے کے دل میں محفوظ کر رہی ہیں۔ کھانے کے بعد بچے صحن میں کھیلنے لگے، کوئی عیدی گن رہا تھا، کوئی اپنے دوستوں کو دکھانے جا رہا تھا۔ بڑی درخت کے نیچے بیٹے چائے پی رہے تھے، باتیں سادہ تھیں، ہنسی سچی تھی۔ شام ہونے لگی، سورج کی سنہری روشنی دیواروں پر پھیل گئی، فضا میں ایک تھکاوٹ نہیں بلکہ اطمینان تھا، پورا دن جیسے دل کو بھر گیا تھا۔ دادی آہستہ سے بولے، اصل دولت یہی ہے جب گھر والے ایک ساتھ بیٹھ سکیں، وقت گزر سکتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ لمحے واپس نہیں آتے۔ سب خاموش ہو گئے، شاید ہر ایک نے اپنے دل میں یہ بات محسوس کی۔ وہ عید صرف ایک تہوار نہیں تھی، وہ وقت تھا جو ایک دوسرے کو دیا گیا، وہ سکون تھا جو سادگی میں چسپاں تھا، وہ خوشی تھی جو شور میں نہیں خاموشی میں ملتی ہے۔ آج کے زمانے میں روشنی زیادہ ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، مگر وقت کم ہو گیا ہے۔ شاید ہمیں پھر سے وہی سادہ لمحے ڈھونڈنے ہوں گے، وہی دسترخوان، وہی گلے ملنا، وہی بے فکری۔ کیونکہ عید کپڑوں سے نہیں بنتی، عید بازار سے نہیں آتی، عید تب بنتی ہے جب دل قریب ہو، اور گاؤں کی اس سادہ سی عید نے سب کو یہی سکھایا کہ اصل خوشی ساتھ ہونے میں ہے۔ عید مبارک۔